سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 52 بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری علیہ رحمہ اپنی صحیح بخاری میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول الحلال بین والحرام بین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں ایمان والوں کے لیے کی ہیں وہ بھی ظاہر اور واضح ہیں، اور جو حرام ہیں وہ بھی ظاہر اور واضح ہیں۔ قرآن و احادیث میں جس کی حرمت واضح طور پہ آگئی وہ حرام ہے، اور قرآن و احادیث میں جس کی حرمت واضح طور پہ نہیں آئی وہ حلال اور ظاہر ہے۔ تو حلال بھی ظاہر اور واضح اور حرام بھی ظاہر اور واضح ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، اور فرمایا حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں لوگ بہت سارے نہیں جانتے ہیں کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ تو جو مشتبہ چیزیں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقِ المشتبہات، فرمایا مشتبہ چیزوں سے بچو، جن کے بارے میں کنفرم نہیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، بندے کو علم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بندہ کسی کے ہاں دعوت پر جاتا ہے اور وہ دعوت پر کھانا بنا لیتا ہے، تو جانے کے بعد علم ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار سود کا ہے، یہ بندہ رشوت لیتا ہے، یہ بندہ شراب بیچتا ہے، یہ بندہ جوا کھیل کر پیسے کماتا ہے۔ اب جانے کے بعد علم ہوا کہ اس کا مال جو ہے، اس کا ذریعہ آمدنی وہ حلال کا نہیں حرام کا تھا، لیکن اب یہ کنفرم نہیں کہ اس نے اپنی حلال والی آمدنی سے کھانا بنایا یا حرام والی آمدنی سے کھانا بنایا، یہ کنفرم نہیں، تو اب وہ کھانا بندے پر مشتبہ ہو گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، اور کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو لوگ بہت سارے نہیں جانتے ہیں، تو فرمایا اتقِ المشتبہات، فرمایا مشتبہ چیزوں سے بچو، مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرو۔ اور آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا استبرأ لدینہ وعرضہ، فرمایا جو بندہ مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرے گا، فرمایا اس کی عزت اور اس کا دین جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، وہ اپنی عزت اور دین کو بچا لے گا۔ اور جو بندہ مشتبہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، جو شبہ والی چیزوں میں پڑ جائے، اس کی مثال ایسے ہے جیسا چرواہا وہ کسی بادشاہ کی چراگاہ کے قریب اپنی بکریاں چراتا ہے، تو اب وہ بادشاہ کی چراگاہ کے قریب بکریاں جب چرائے گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یواقعہ، قریب ہے کہ اس کی بکریاں اس کی چراگاہ میں داخل ہو جائیں گی۔ تو جیسے اس کی بکریاں چراگاہ میں داخل ہوں گی تو ان بکریوں کا اس چراگاہ میں داخل ہو کر کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی مثال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بیان فرمائی، فرمایا جو بندہ شبہات والی چیزوں میں پڑ جاتا ہے، تو جیسے بکریاں چراگاہ میں داخل ہو کر حرام چیزوں سے نہیں بچ سکتی، ایسے ہی بندہ بھی جب شبہ والی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ بھی بندہ حرام چیزوں سے نہیں بچ سکتا، یعنی وہ بھی حرام چیزیں کھانے لگ پڑتا ہے۔ تو شبہ والی چیزوں سے بندہ جب اجتناب کرے گا تو پھر ہی وہ حرام چیزوں سے اجتناب کر سکے گا، حرام چیزوں سے بچ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان لکل ملک، فرمایا خبردار سن لو، بے شک ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، الا ان حمی اللہ فی ارضہ محارمہ، فرمایا اللہ کی زمین میں جو اللہ کی مخصوص چراگاہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخصوص چراگاہیں، جو مخصوص چراگاہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام چیزیں ہمارے لیے کر دی ہیں وہ مخصوص چراگاہ ہیں، کہ جس طرح چرواہے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بکریوں کو کسی بادشاہ کی چراگاہ میں داخل نہ ہونے دے، اسی لیے انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو حرام چیزوں کے قریب بھی نہ جانے دے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا الا وان فی الجسد مدعۃ،
فرمایا سن لو کہ بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ جسم کا ٹکڑا صحیح رہتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، سارا جسم صحیح رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، فرمایا جب جسم کا وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے تو فرمایا پھر سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور وہ گوشت کا ٹکڑا کون سا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، فرمایا سن لو وہ جسم کا ٹکڑا جو صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور وہ ٹکڑا خراب ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا سن لو وہ جسم کا ٹکڑا، وہ گوشت کا ٹکڑا وہ تمہارا دل ہے، وہ بندے کا دل ہے۔ اگر دل ٹھیک رہے گا، یہ حرام سے اجتناب کرے گا، مشتبہ چیزوں سے اجتناب کرے گا، تو پھر سارا جسم درست ہے۔ اور اگر اس دل میں خرابی پیدا ہو جائے گی، یہ مشتبہ چیزوں کی طرف مائل ہونے لگ پڑے گا، تو پھر یہ حرام کی طرف بھی مائل ہوگا، تو سارا جسم اس کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ مشتبہ چیزوں سے بھی اجتناب کرتے تھے، پرہیز کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آپ کا غلام حاضر ہوتا ہے، دودھ لے کر آتا ہے۔ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دودھ پکڑتے ہیں، نوش فرما جاتے ہیں۔ بعد میں وہ غلام عرض کرتا ہے حضور پہلے میں جب بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کرتا ہوں تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کہاں سے لے کر آئے ہو، اس بار آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پوچھتے ہیں تو وہ بتلاتا ہے کہ حضور زمانہ جاہلیت میں نے کسی کے ہاں منتر پڑھ کر دم کیا تھا تو اس نے مجھے کوئی اجرت نہیں دی تھی۔ آج اس بندے سے میری ملاقات ہوئی تو ملاقات کے بعد اس نے اس منتر کے عوض مجھے آج اجرت کے طور پہ یہ دودھ پیش کیا، تو حضور وہ دودھ لا کر میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو تاجدار صداقت خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی علم ہوتا ہے، تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گلے میں انگلیاں مار کر کہہ کر کے الٹی کر کے اس دودھ کو باہر نکال دیتے ہیں۔ آپ الٹی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا اللہ جہاں تک میری طاقت تھی میں نے اس حرام چیز کو اپنے جسم سے باہر نکال کر پھینک دیا ہے، یا اللہ اگر اس کے بعد بھی اگر میری رگوں میں کچھ وہ دودھ رہ گیا ہو تو یا اللہ اس کے بارے میں تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس قدر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ بس اوقات تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حلال چیز بھی پیش کی جاتی تو آپ تقوی کے باعث اس چیز کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا تھا، اے سعد اگر تم چاہتے ہو کہ تم مستجاب الدعوات بن جاؤ، کہ تم جو بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے، تو پھر اپنا لقمہ حلال کا کرو، یعنی حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ، حرام سے بچو، کیونکہ جو پاکیزہ رزق ہوتا ہے اس کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اور حرام رزق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جو ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے۔ مفہوم حدیث یہ میں بیان کر رہا ہوں، تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جو حرام کا لقمہ کھا لیتا ہے۔ تو جو ہمیشہ حرام ہی کھاتا ہو، جس کا کاروبار سود کا ہو، جس کا لین دین جوے کا ہو، جس کا پیسہ جو ہے وہ رشوت کا ہو، حرام کا مال کھاتا ہو، کماتا ہو، کھلاتا ہو، تو پھر اس کی عبادت کیسے قبول ہوگی، اس کی نماز کیسے قبول ہوگی، اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ پھر وہ یہ رونا نہ روئے کہ میرا رب میری دعا قبول نہیں فرماتا۔ دعا تمہاری قبول کیسے ہو؟ کیونکہ تمہارا لقمہ حلال کا نہیں۔ تو کھانا پینا جب تک حلال کا نہیں ہوگا اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عمل قبول نہیں، اور پھر دعا قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تقوی کے پیش نظر حلال چیزوں کو بھی روک دیا کرتے تھے، استعمال نہیں کرتے تھے کہ قیامت کے دن ان چیزوں کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ حضرت حاتم اسم علیہ رحمہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی گزرے ہیں، ان کے پاس ایک مالدار شخص آتا ہے، وہ عرض کرتا ہے حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے پاس تشریف لائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری دعوت پر 3 شرطوں پر حاضر ہوں گا۔ تو کہتے ہیں حضور وہ 3 شرطیں بتا دے، ٹھیک ہے آپ حاضر ہو جائیں۔ اللہ کے ولی ہوتے ہیں
تو جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں وہ مالداروں کی صحبت اختیار نہیں کرتے، اور پھر مالداروں کے پاس جا کر کھانا پینا بھی یہ عمل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں ان کے مال جو ہے وہ حرام کے نہ ہو، ان کا کھانا پینا حرام کا نہ ہو، اس وجہ سے کیونکہ غریبوں کا خون نچوڑ کر انہوں نے پیسہ کمایا ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ والے جو ہے وہ اجتناب کرتے ہیں۔ حاتم اسم علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں میں 3 شرطوں کے ساتھ تیرے پاس حاضر ہوں گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میرا جہاں جی چاہے گا میں وہاں پر بیٹھوں گا۔ دوسری شرط میری یہ ہے کہ میں جو چاہوں گا کھاؤں گا، اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ میں جو کہوں گا تم کو وہ کرنا ہوگا۔ وہ مالدار شخص کہتا ہے ٹھیک ہے حضور آپ تشریف لائیں، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں گے، ہمارے پاس آئیں گے، ہماری بڑی خوش قسمتی بڑی سعادت مندی ہوگی، آپ تشریف لائیں، مجھے یہ تینوں شرطیں قبول ہیں۔ وہ مالدار شخص اعلان کروا دیتا ہے، لوگوں میں بتا دیتا ہے کہ حاتم اسم اللہ کے ولی یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ اب آپ کے تشریف لانے سے پہلے لوگوں کا ہجوم وہاں پر آپ کی زیارت کے لیے اکٹھا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت حاتم اسم علیہ رحمہ تشریف لاتے ہیں تو آپ آتے ساری اپنی پہلی شرط کے مطابق دسترخوان پر آ کر نہیں بیٹھتے بلکہ جوتوں والی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ باقی لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اچھے اچھے کھانے پکے ہوتے ہیں، لیکن آپ دسترخوان پر نہیں بیٹھتے، آپ جوتوں والی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنی دوسری شرط کے مطابق دسترخوان سے کھانا نہیں کھاتے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہوتا ہے میں وہ چیز کھاؤں گا جو میرا دل کرے گا، تو آپ اپنی جھولی سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکال کر کھانا شروع کر دیتے۔ دوسرے لوگ مالدار کے دسترخوان سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی سوکھی روٹی تناول فرما رہے ہوتے ہیں۔ 2 شرطیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ میں جو کہوں گا تم کو وہ کرنا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کھانا کھانے کے بعد چلو اب ایک چولہا لایا جائے اور ایک توا لایا جائے اور لکڑیوں کے ذریعے آگ جلا دی جائے، تو آپ کے حکم کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ ایک چولہا لایا جاتا ہے، اس پر جو ہے وہ توا رکھ دیا جاتا ہے، آگ جلا دی جاتی ہے، آگ اتنی تیز جلائی جاتی ہے کہ وہ توا بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ جب توا سرخ ہوتا ہے تو سیدنا حاتم اسم علیہ رحمہ آپ اس توے کے اوپر ننگے پاؤں کھڑے ہو کر آپ ارشاد فرماتے ہیں کیا لوگوں سن لو، اللہ کو گواہ بنا کر میں عرض کرتا ہوں کہ آج کے دن کا کھانا جو میں نے کھایا وہ سوکھی روٹی کھائی ہے۔ آج کے ایک دن کے کھانے کا حساب میں تمہیں دے رہا ہوں کہ میں نے سوکھی روٹی کھائی ہے۔ آپ حساب دے کر آپ نیچے تشریف لے آتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو فرماتے ہیں کہ تم سب بھی آج کے وقت کا کھانا جو کھایا ہے تم بھی سب یہاں پر ایک ایک کر کے آتے جاؤ اور اس توے پر کھڑے ہو کر حساب دیتے جاؤ۔ وہ آگے سے لوگ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ حضور ہمارے نرم و نازک پاؤں اور اس گرم اور سرخ توے پر کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ حضور ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم اس کھانے کا حساب نہیں دے سکتے۔ تو حاتم اسم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں ایک وقت کے کھانے کا تم حساب نہیں دے سکتے، تو اللہ تعالیٰ تو قیامت کے بارے میں سورۃ تکاثر میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن قیامت کے دن جو ہے وہ تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو تم تو ایک دن کے ایک وقت کے کھانے کا تم حساب نہیں دے سکتے، تو قیامت کے دن جو بہت ہی سخت دن ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس دن تم ہر نعمت کے بارے میں کیسے تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دو؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن جو میں ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ کھانا کھانا بھی نعمت ہے، سانس لینا بھی نعمت ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بھی نعمت ہے، ٹھنڈا پانی پینا بھی نعمت ہے، گھنی چھاں میں لیٹنا بھی نعمت ہے، بیڈ بستر پر لیٹنا بھی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن کیسے حساب دیا جائے؟ تو جب ہم حلال چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب نہیں دے سکتے، تو جو لوگ لقمہ حرام کھاتے ہیں، جو حرام چیزیں استعمال کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دیں گے؟ اس لیے مرنے سے پہلے اپنے مال کے بارے میں محاسبہ کرنا چاہیے کہ جو میں کما رہا ہوں، جو میں کھا رہا ہوں، جو کھلا رہا ہوں،
وہ لقمہ حلال ہے یا حرام ہے، کہیں قیامت کے دن میری پکڑ نہ ہو جائے کہ دنیا میں اگر ایک وقت کے کھانے کا بندہ حساب دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، تو قیامت کے دن پھر کیسے حساب دے گا؟ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کو کیسے حساب دے گا؟ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا سن لو کہ وہ تمہارا دل ہے، وہ دل ہے، اگر دل صحیح رہے گا تو سارا جسم صحیح رہے گا، اور اگر دل خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل کرے، استغفار اور بخشش کی طرف مائل کرے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف مائل رکھنا چاہیے، تاکہ یہ ہمارا دل حرام کی طرف نہ جائے بلکہ حلال چیزوں کی طرف جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف مائل رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل رہنا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ جل شانہ ہم سب کو، امت مسلمہ کو، حلال کھانے کی، کمانے کی، کھلانے کی، پکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لقمہ حرام سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔